لوگ کہتے ہیں کہ چھینا اہل بیت سے. ارے بھائی، جس نے اپنی جان، اپنا مال، تن من قربان نبی پر کر دیا ہو، وہ بلا نبی کے اہل بیت کا کیسے حق مار سکتا ہے؟ جس نے ساری، حتیٰ کہ جب آپ کو خلافت ملی تو آپ نے تو بیت المال سے ابتدا کے اندر اپنی تنخواہ تک نہ جاری کی. آپ تو دہاڑی لگانے کے لیے سر پہ کپڑے کی گٹھری رکھ کر آپ تو کپڑا بیچنے کے لیے جاتے تھے. بعد کے اندر صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی ہمارا حاکم وقت، ہمارے خلیفہ رسول، یہ تو اگر اپنا کام کاج کریں گے تو پھر جو ہے نا رعایا کو کیسے سنبھالیں گے؟ بیت المال سے تنخواہ ہونی چاہیے. پھر حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھی ایک مزدور کی اس وقت مدینہ میں جتنی مزدوری ہے اس مزدور کے برابر میری تنخواہ جاری کر دو. چاہتے ایک قسم کی بادشاہ کی حیثیت تھی، ایک قسم کی صدر کی حیثیت تھی، ایک قسم کی حاکم کی حیثیت تھی، خلیفہ رسول کی حیثیت تھی، امیر المومنین کی حیثیت تھی. اپنی مرضی کی تنخواہ رکھ سکتے تھے، اپنی مرضی کا مشورہ دے سکتے تھے. لیکن جب اپنی تنخواہ کی باری آئی اور پوچھا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جو مدینہ کے مزدور کی دہاڑی چل رہی ہے میں صدیق کی بھی وہی تنخواہ رکھ دو. آپ اس صدیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہل بیت کا حق مارا. بھلے یہ صدیق کیا اہل بیت کا حق مارے گا جو وفات کے وقت یہ وصیت کر رہا ہے کہ مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا، مجھے پرانے کپڑوں میں ہی کفن دینا، میرے لیے کفن کا نیا کپڑا نہ خریدنا. وجہ جب پوچھی گئی تو صدیق نے جواب دیا کہ نئے کپڑے کے لیے زندہ زیادہ مستحق ہے، مردے کو نئے کپڑے کی کیا ضرورت؟ بھلا یہ صدیق کیا خاتون جنت کا حق مارے گا؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا اہل بیت کا حق قسم کرے گا؟ جس نے ساری زندگی خود سادگی میں گزاری، جس نے اپنا سارا مال نبی کے قدموں میں لا کر خود ٹاٹ اور بوریا کا لباس پہن لیا، وہ صدیق کیا اہل بیت کا حق مارے گا؟ آپ اس صدیق پر اعتراض کرتے ہیں، اس صدیق پر تنقید کرتے ہیں جس نے ساری زندگی نبی کی غلامی میں اپنا کچھ نہ بنایا، جو کچھ تھا وہ نبی کے قدموں کے اوپر ڈال دیا. حضرت علی رحمۃ اللہ میں بات کر رہا تھا. حضرت علی رحمۃ